1,00,000 رومیوں کا لشکر لے کر آیا ہے، اور یہ رومن لیجنز، ان کی تو دہشت دنیا پر قائم ہوئی بھی تھی، ٹرینڈ آرمی تھی۔ مسلمان ٹرینڈ نہیں تھے، وہ تو بس یہ ہوتا تھا ایک جہاد کی کال آتی تھی اور لوگ جمع ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ رومن لیجنریز، اور وہ بھی چھوٹا موٹا نہیں، 1,00,000 کا لشکر، یہاں مسلمان 3,000۔ اس کے ساتھ یہ بھی پتا چلا کہ مختلف جو عرب کے بارڈر کے لوگ تھے، قبائل، اس روایت میں اختلاف ہے تھوڑا سا۔ کچھ کہتے ہیں 1,00,000 کا ہی لشکر تھا، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں 1,00,000 تو رومی تھے اور 1,00,000 کا لشکر عرب قبائل نے بھی جمع کر لیا تھا، یعنی کہ 2,00,000 کا لشکر تھا، اور یہاں 3,000 مسلمان۔ اور ظاہر ہے کہ مسلمان اتنی بڑی تعداد سے لڑنے کی تیاری کر کے تو نہیں نکلے تھے۔ آپس میں مشاورت ہوئی، دشمن کا مقابلہ کرنے کا ہی فیصلہ کر لیا گیا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں بھیجا ہے، ہم واپس پلٹ کے نہیں جائیں گے۔ حالانکہ چوائس تھی، کر سکتے تھے، لیکن بات یہی ہے نا کہ عزیمت کا راستہ انہوں نے اختیار کیا۔ جب کفار سے مقابلہ ہو رہا ہو اور اسلام کا امپریشن کا سوال ہو تو عزیمت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ پرسنلی اگر صرف اپنی ہی جان بچانے کا موقع ہو تو پھر انسان رخصت بھی لے سکتا ہے۔ اردن کے قریب موتا کے مقام پر لشکر کی ترتیب ہوئی، اور اسی مقام پر مسلمانوں کا رومی لشکر سے ٹکراؤ ہوا۔ آپ سوچیں کہ 3,000 کی فوج کا 1,00,000 سے مقابلہ، ٹرینڈ آرمی، اور اگر دوسری روایات کو لیا جائے تو 2,00,000 سے مقابلہ۔ عجیب و غریب جنگ تھی، دنیا نے تو کبھی ایسا منظر دیکھا نہیں تھا، لیکن ایمان کی طاقت بہت بڑے بڑے آڈز سے انسان کو ٹکرا دیتی ہے۔ سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ نے جھنڈا اٹھایا، لڑتے رہے یہاں تک کہ نیزوں کے اندر پرو دیے گئے، ہر طرف سے ان کے اندر، جیسے کہ وہ سیخیں نہیں ڈال دی جاتی ہیں گوشت کے اندر، اس طرح ہر طرف سے ان کے اندر نیزے ہی نیزے تھے۔ شہادت پائی۔ رسول اللہ کی ہدایت کے مطابق حضرت جعفر نے جھنڈا اٹھایا۔ جب لڑائی اپنی شدت کو پہنچ گئی تو اپنے گھوڑے سے کود پڑے۔ ان کو لگ رہا ہوگا کہ شاید موومنٹ سلو ہو رہا ہے گھوڑے کی وجہ سے، گھوڑے کو بھی چھوڑ دیا، نیچے آ گئے۔ دشمن کے حملے سے سیدھا ہاتھ کٹ گیا۔ جھنڈا پکڑا ہوتا تھا نا، فلیگ بیررز ہوتے تھے، جب سیدھا ہاتھ کٹ گیا تو بائیں ہاتھ میں انہوں نے جھنڈا پکڑ لیا، اس کو بلند رکھا یہاں تک کہ الٹا ہاتھ بھی کٹ گیا، پھر بچے ہوئے بازوؤں سے اس کو سینے سے لگا لیا، جو سٹبز بچ گئے ہوں گے نا اس سے ایسے کر کے اس کو انہوں نے پکڑ لیا، یہاں تک ایک رومی نے ان کو تلوار ایسی ماری کہ ان کے 2 ٹکڑے ہو گئے، بیچ میں سے کٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں 2 بازوؤں کی جگہ ان کو 2 پر دیے ہیں، اور جہاں چاہتے ہیں یہ اڑتے پھرتے ہیں، اسی لیے ان کا لقب طیار پڑ گیا ہے۔ طیار سے مراد اڑنے والا، ہم ایروپلین کو بھی طیارہ کہتے ہیں اس لیے کہ اڑتا ہے وہ۔ بخاری میں ابن عمر کا بیان ہے رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ جس دن جعفر شہید ہوئے تو لڑائی کے بعد ان کی لاش کے پاس میں کھڑا تھا، اور گنا انہوں نے تو نیزے اور تلوار کے 50 زخم تھے، اور کوئی بھی ان میں سے پیچھے نہیں تھا۔ اتنے سخت زخم کھانے کے باوجود پیچھ نہیں پھیری۔ حضرت زید حضرت جعفر کی شہادت کے بعد عبداللہ بن رواحہ نے پرچم اٹھایا، وہ بھی شہید ہوئے۔ اب تینوں جو حضور کے اپوائنٹڈ تھے وہ تو تینوں شہید ہو گئے، لوگوں کو اپنا آپس میں سپہ سالار مقرر کرنا تھا۔ خالد بن ولید ان کا انتخاب کیا گیا، انہوں نے قیادت سنبھالی۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے تینوں سپہ سالاروں کی شہادت کی خبر لوگوں کو مدینے میں سنائی، اور ابھی مدینے تک کوئی خبر نہیں آئی تھی۔ آپ نے فرمایا پہلے زید نے جھنڈا سنبھالا، شہید ہوئے، کتنے حضرت زید اللہ کے رسول کو پیارے تھے۔ پھر جعفر نے لیا، وہ شہید ہوئے۔ جعفر کے بارے میں تبھی ہم پڑھ چکے کہ آپ نے کیا فرمایا تھا، بے انتہا آپ ان سے محبت کیا کرتے تھے۔ پھر عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا سنبھالا اور وہ شہید ہوئے۔ آپ یہ فرماتے جاتے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے جاتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا اخذ الرایۃ سیف من سیوف اللہ حتی فتح اللہ علیہم، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے جھنڈا سنبھالا اور اللہ نے اس کے ہاتھ پر فتح دی، اور یہ لقب پڑ گیا حضرت خالد بن ولید کا، سیف اللہ، اللہ کی تلوار کہلایا کرتے تھے۔ بلکہ اس میں روایات یہ بھی آتی ہیں حضرت خالد بن ولید کہا کرتے تھے کہ میں کبھی مارا نہیں جاؤں گا جنگ میں، اس لیے کہ مجھ کو سیف اللہ کا لقب ملا ہے اور اللہ کی تلوار ٹوٹا نہیں کرتی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ بے شمار غزوات اور جنگوں میں شرکت کرنے کے بعد بھی ان کو قدرتی موت آئی، بستر پر ہی آئی، اور بلکہ وہ تو کہا کرتے تھے کہ کہاں ہیں جنگ سے بھاگنے والے، مجھ کو دیکھیں
کہ میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں کے تیر یا تلوار کا زخم نہ ہو، لیکن پھر بھی بستر پر ہی میری موت آ رہی ہے۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں غزوہ موتا میں میرے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹیں۔ کس شدت کی جنگ کی ہوگی اور کتنا زبردست مقابلہ ہوا ہوگا کہ 9 تلواروں کا ٹوٹ جانا، اور کتنا زبردست نقصان پہنچایا ہوگا رومیوں کو۔ اور فرماتے ہیں آخر میں ایک چھوٹی سی تلوار رہ گئی تھی میرے ہاتھ میں جو کہ نہیں ٹوٹی۔ دشمن کو سخت نقصان پہنچا اور ایک زبردست اسٹریٹجی انہوں نے اختیار کرتے ہوئے آہستہ آہستہ اپنی فوج کو پیچھے ہٹانا شروع کیا۔ اب تو مین چیز کیا تھی کہ دشمن کے نرغے سے نکل کر مدینے پہنچ جایا جائے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ اپنی فوج کو پیچھے ہٹانا شروع کیا۔ رومیوں نے ان کو فالو نہیں کیا، وہ یہ سمجھے کہ خالد بن ولید کی کوئی چال ہے اور یہ ریگستان میں لے جا کر رومیوں کو مارنا چاہتے ہیں، تو لہٰذا اس طرح آپ ان کے نرغے سے نکال کر کامیابی کے ساتھ مسلمانوں کو واپس مدینہ لے آئے۔ اس جنگ سے مسلمانوں کی شہرت سرزمین عرب میں بھی اور اس کے باہر بھی پھیل گئی، اس لیے کہ عرب کہتے تھے کہ رومیوں سے ٹکر لینا تو خودکشی کے برابر ہے، سوسائڈل ہے۔ عرب کی حد تک تو معاملہ ٹھیک ہے، لیکن رومن سے کون لڑ سکتا ہے بھلا؟ اور 3000 کی چھوٹی سی فوج کا 2 لاکھ کے لشکر سے ٹکر لینا اور بہت زبردست کوئی بھاری جانی نقصان اٹھائے بغیر لوٹ آنا۔ صرف 12 مسلمان شہید ہوئے، اور یہ خود ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ اور حضرت خالد بن ولید کی زبردست اسٹریٹجی اور ایک جنرل کے طور پر جو ان کی پلاننگ ہوا کرتی تھی، یہ اس کا ایک ثبوت ہے۔ اس جنگ کے بعد بہت سے قبائل جو اب تک اسلام دشمنی پر ہی اڑے ہوئے تھے، اس جنگ کے بعد وہ سب مسلمان ہو گئے۔ پولیٹیکلی اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کو اس جنگ نے بہت فائدہ پہنچایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث آتی ہیں رومیوں کے بارے میں۔ آپ نے فرمایا کہ ایرانیوں کا تو مجھ کو ڈر نہیں ہے، وہ تو مسلمان ہو جائیں گے، لیکن مجھ کو رومیوں سے ڈر ہے۔ نسل بعد نسل، جنریشن آفٹر جنریشن، وہ مسلمانوں کی مخالفت کرتے رہیں گے یہاں تک کہ قیامت قریب آ جائے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا ان کے بارے میں تعریف کے طور پہ کہ شکست کھانے کے بعد بہت تیزی سے دوبارہ ریکور کرتے ہیں، یعنی اپنا حال بہت تیزی کے ساتھ دوبارہ ٹھیک کر لیتے ہیں۔ آج کی ویسٹرن سویلائزیشن ہے، یہ دراصل رومیوں کی تہذیب ہی کے نقش قدم پر ہے، انہی کا کنٹینویشن ہے جو آج کے ممالک ہیں، یہ امریکہ اور یورپ کی مختلف ممالک، اور آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا مسلمانوں سے جنگوں کا سلسلہ جاری ہے۔ غزوہ موتا میں حضرت جعفر کی شہادت ہوئی۔ ایک شخص نے آ کر رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ، جعفر کی عورتیں چلا چلا کر رو رہی ہیں، یعنی کہ نوحہ کر رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کو منع کر۔ دوبارہ آ کر کہنے لگا نہیں مانتی۔ آپ نے پھر منع کرنے کو کہا۔ تیسری دفعہ کہنے لگا ان عورتوں نے عجز کر دیا، نہیں مانتی۔ آپ نے فرمایا ان کے منہ پر مٹی ڈال دے۔ اس قدر ناپسندیدہ ہے یہ بات کہ چیخ چیخ کر ایک کوئی شدت کا جو پہلا غم آتا ہے اس میں کوئی آواز بلند ہو جانا وہ نوحہ کی کیٹیگری میں نہیں ہے، لیکن مسلسل اس طرح سے سینہ پیٹنا یا کپڑے پھاڑ دینا یا بہت چیخیں مار کے رونا، یا نوحہ کا ڈیفینیشن اگر آپ کو یاد ہو اس میں یہ بھی آتا ہے کہ میت کی تعریفیں بے انتہا کرنا، جو خوبیاں نہیں تھیں وہ بھی بیان کرنا، اور یہ تمام چیزیں آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں۔ کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ایسی ایسی خوبیاں ہم اس کے بیان کرتے ہیں جو اس بیچارے شخص کے اندر نہیں تھیں۔ محتاط رہنا چاہیے ہمیں یہ کام کرتے ہوئے۔ بخاری ہی کی روایت ہے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، ابھی ہم نے پڑھا ہے ان کا کہ یہ شہید ہوئے موتا کی جنگ میں۔ ان کے متعلق روایت آتی ہے ایک دفعہ بیماری میں بے ہوش ہو گئے، پہلے کی بات ہے، یعنی جنگ سے پہلے کی بات، پر ریکور کر گئے تھے اس کے بعد اس بیماری سے، لیکن جب بیماری تھی تو اس میں اتنی شدت کی ہوئی کہ بے ہوش ہو گئے، فینٹ ہو گئے۔ ان کی بہن سمجھی کہ انتقال ہو گیا، تو ان کی بہن اپنے بھائی کی تعریف کر 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 رونے لگی کہ میرا بھائی تو ایسا تھا اور میرا بھائی تو ایسا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ان کو عبداللہ کو ہوش آیا تو اپنی بہن سے کہا کہ جب تو میری صفت بیان کرتی تھی تو مجھ سے پوچھا جاتا تھا آن تک ذالک، کیا تو واقعی ایسا ہی ہے؟ یعنی کہ جھوٹی تعریفیں سن کر فرشتے اس انسان سے پوچھتے ہیں اور پھر اس شخص کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس میں فرشتے نظر آنے لگتے ہیں۔ آج بھی آپ بہت سے پڑھ سکتے ہیں نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز، اور اس میں لوگ بتاتے ہیں کہ ہمیں کوئی اس طرح کی مخلوق جو ہے وہ نظر آئی تھی۔ کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ عبداللہ بن رواحہ نے کہا کہ جب تو میری تعریف کرتی تھی تو فرشتے لوہے کا گرز اٹھا لیتے تھے اور پوچھتے تھے کہ تو واقعی ایسا ہی ہے؟
تو یہ بہت زبردست عبرت ہے ہم لوگوں کے لیے کہ حقیقت کو بیان کریں. بہت زیادہ تعریفیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسی خوبیاں بیان کرنا مردے کی جو اس کے اندر ہونا بالکل پسندیدہ نہیں ہے. یہ چیز نوحے کی کیٹیگری میں آتی ہے. صلح حدیبیہ کو تقریباً 2 سال گزرنے کو تھے. شعبان 8 ہجری میں قریش کے حلیف بنو بکر نے مسلمانوں کے حلیف قبیلے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا. قریش نے اپنے حلیف کی مدد کی اور معاہدے کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہو گئی جو کہ صلح حدیبیہ میں معاہدہ ہوا تھا. اس کی وجہ سے صلح حدیبیہ ٹوٹ گئی. ابو سفیان کے لیے صورتحال بہت پریشان کن تھی. مکے کے بڑے بڑے سردار ابو جہل، امیہ بن خلف، ابو لہب، یہ تو سب مر چکے تھے. اسٹالورٹس کہا جاتا ہے جن کو. خالد بن ولید، عمر بن عاص جیسے جنرل مشرکین کا ساتھ چھوڑ کر مسلمان ہو چکے تھے. تو مشرکوں کی تو شان و شوکت کا اور قوت کا زور ٹوٹ چکا تھا بالکل. اب وہ اس قابل نہیں تھے کہ مسلمانوں سے کوئی بھی جنگ کر سکتے. اور ابو سفیان اس بات کو اچھی طرح سمجھتے تھے. اور ابو سفیان خود بھی جو تھے ان میں وہ پہلے لوگوں والی لیڈرشپ کوالٹیز نہیں تھیں. ایسے وہ کیرسمیٹک ڈائنامک لیڈر نہیں تھے جیسے یہ باقی پچھلے گزر چکے. تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ صلح حدیبیہ ٹوٹے. لیکن اب کیا کریں، وہ تو ایک سلسلہ بنی اس طرح سے گیا. خود چل کر مدینے آئے اور چاہا کہ یہاں میں آ کر کسی کو سفارشی بناؤں. ان کی ہمت نہ ہوئی کہ ڈائریکٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے جائیں. جب مدینے آئے تو سوچا کس کو سفارشی بناؤں. تو قدرتی طور پر نظر انتخاب اپنی بیٹی پر پڑی. 15-16 سال کا تقریباً فصل تھا جب سے باپ بیٹی ملے نہیں تھے. لیکن یہ درمیان میں جو 15 یا 16 سال گزرے تھے یہ تو لگتا تھا کہ جیسے کہ اب صدیوں کا فاصلہ حائل ہو گیا ہے. عقائد اور نظریات کی ایک دیوار کھڑی ہو گئی تھی. ایمان اور شرک کا فرق واقع ہو چکا تھا. ام حبیبہ کے گھر گئے، اپنی بیٹی کے گھر گئے جو ازواج میں سے تھی، اور ان کے بستر پر بیٹھنا چاہا تو انہوں نے بستر لپیٹ دیا. یہ مکہ کے سردار ہیں ابو سفیان. کہنے لگے بیٹی کیا یہ بستر میرے لائق نہیں یا میں اس بستر کے لائق نہیں؟ تو کہنے لگی کہ ابا جان یہ اللہ کے رسول کا بستر ہے اور آپ مشرک ہیں اور آپ اس پر نہیں بیٹھ سکتے. اب جب بیٹی کا یہ رویہ دیکھا تو بالکل ہی مایوس ہو گئے کہ جب یہ اس کا حال ہے تب یہ کیا سفارش کرے گی میری. وہاں سے مایوس ہوئے حضرت علی حضرت فاطمہ کے پاس آئے. حضرت حسن چھوٹے سے بچے تھے، گھٹنوں چل رہے تھے. تو ان سے کہا کہ تم اس بچے کو میرا سفارشی بنوا دو، یہ ہمیشہ کے لیے عزت پا جائے گا. انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں ہم یہ کام نہیں کر سکتے. مایوس ہو کے بہرحال واپس مکے چلے گئے. رمضان 8 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کا